فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاہر جلالک و جمالک واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين لا سيما على فلان وفلان وفلان من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، مگر یہ کہ عبادت کے لیے. یعنی اس آیت میں اللہ نے انسان کے مقصد کو بیان کیا ہے، اور ہم لوگوں کا عنوان جو چل رہا ہے وہ ہے مقصد قیام. بولیے امام، بلند آواز سے پتہ تو چلے کہ عنوان کیا ہے. مقصد قیام امام حسین علیہ السلام. اور یہ بات آئی کہ انسان اس ماہ محرم میں جو شروع سے بات آ رہی ہے اور کل جو بات پہنچی تھی کہ انسان کو اس پورے 10 دن میں، بلکہ پورے 2 مہینہ 8 دن میں یہ غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس 10 دن میں کہ ہم یہ ماہ محرم میں کالا لباس، ماتم، عزا، یہ ساری چیزیں جو انجام دیتے ہیں یہ کیوں ہے، سبب کیا ہے. آیا محرم کا مطلب فقط کالا لباس ہے، فقط مجلس و ماتم ہے، یا اس کے علاوہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کوئی اور چیز ہے؟ تو مختلف راستوں سے بات نشیب و فراز سے ہوتے ہوئے اس منزل تک پہنچی کہ اگر واقعاً انسان کو حسینی بننا ہے، مظلوم کربلا کا سچا عزادار بننا ہے، تو اس کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بھی نگاہ میں رکھنا ہوگا، ہدف کو بھی نگاہ میں رکھنا ہوگا.
یعنی امام کیا چاہتے تھے، امام کی خواہش کیا تھی؟ امام کی خواہش بسکٹی تھی، امام کی خواہش نان آلو تھی کہ ہزاروں کا مجمع اور ہماری مجلسیں برپا کی جائیں، یا امام کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور تھا؟ آج انسان دیکھ لیں کہ ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن جتنی ترقیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سب ان چیزوں میں ہوئی ہیں جو مادیات ہیں۔ لیکن اگر ہم نے مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی ترویج کی ہے، مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی نمایاں کردار نبھایا ہے، تب ہم کو صحیح معنی میں کہا جائے گا کہ ہم نے ترقی کی ہے، ورنہ وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو ترقی ہو سکتی ہے، حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ انسان کی تنزلی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ اور اس پر تاریخ شاہد ہے۔ کل یا پرسوں یا اس سے پہلے ایک آدھ مجلس میں کسی میں ذکر آیا تھا کہ معیار یہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، معیار یہ ہے کہ ہم حسین کی مانتے ہیں۔ حسین کو ماننے کی دلیلیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں۔ کالا لباس حسین کو ماننے کی دلیل ہے، چمکتی ہوئی ٹوپی حسین کو ماننے کی دلیل ہے، تبرک کو تقسیم کرنا حسین کو ماننے کی دلیل ہے، بڑھیاں بڑھیاں تبرکات تقسیم کرنا حسین کو ماننے کی دلیل ہے۔ لیکن حسین کی ماننے کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہم نے مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھایا ہے تو واقعی طور پہ ہم نے حسین کی بھی مانا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے غالباً کل یا پرسوں آئی تھی بات کہ یہ سب کب ہوگا کہ حسینی ہونے سے پہلے انسان کو بندگی، اور بندگی سے پہلے ہدایت، ہدایت سے پہلے تقویٰ، اور تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ کہ انسان خود اپنے آپ کا جائزہ لے اور اپنے اندر جو نفس موجود ہے، نفس لوامہ اور نفس امارہ، اس میں کسی ایک کا انتخاب کرے، کسی ایک کا انتخاب کرے۔ بہت تعجب خیز لگ رہا ہے کہ مطلب کسی ایک کا انتخاب کرے، کیا نفس امارہ کا انتخاب کر لے؟ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ نفس لوامہ اگر انسان کا بیدار ہو تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیے، میں نے غالباً 4-5 مجلس پہلے کہا تھا کہ مقصد خدا اور مقصد حسین جدا نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً مقصد خدا پر گامزن ہو تو ہم مقصد حسین پر گامزن رہیں۔ خداوند عالم نے اس آیت میں کیا کہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ عبادت صبح کی نماز 5 منٹ، ظہر عصر کی نماز 10 منٹ، مغرب عشاء کی نماز 10 منٹ، 10 20 5 25 منٹ، 24 گھنٹے میں 25 منٹ، سال بھر میں 1 مہینہ روزہ، 11 مہینہ کوئی عبادت نہیں، زندگی میں 1 بار حج ہے، دوبارہ پھر نہیں۔ تو قرآن کی آیت تو کہتے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو 23 گھنٹہ تو انسان عبادت نہیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر انسان ہر اس عمل میں کہ جو جائز اور نیک ہو قربتاً الی اللہ کی نیت کرے، وہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ واش روم بھی جا رہے ہیں اور یہ نیت کر کے جائیں، خدا میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا پیٹ ہلکا ہو جائے، میں ریلیکس رہوں گا، تو تیری عبادت میں کسی طرح کا ڈسٹربنس نہیں ہوگا، قربتاً الی اللہ عبادت ہو جائے گی۔ لہذا اگر انسان واقعاً مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گامزن ہونا چاہتا ہے تو اس کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے عبادت میں گزرنا چاہیے۔
یہ نہ ہونے پائے. اور سب سے زیادہ اگر ہم مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو آسان جملوں میں سمجھنا چاہتے ہیں اتنا سمجھیں، حسین جہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں وہاں چلے جائیں، حسین جہاں جانے سے روک رہے ہیں وہاں سے رک جائیں. اور انسان کا مزاج دیکھیے آپ، موبائل کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ سن 2004 اور کے آس پاس موبائل آیا. تو موبائل کی ایجاد روز اول کس لیے ہوئی تھی؟ تاکہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکے، ایک دوسرے سے رابطہ ہو. جب نوکیا 1100 آیا تھا تو اس میں سوائے بات کرنے کے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک تو سانپ والا گیم آتا تھا اس میں یوں 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 کر کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو مین خلقت موبائل کیا تھی؟ بات کرنا، تاکہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکے، یہاں سے وہاں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے تو آسانی سے پہنچا سکے. اور اس کا دھیرے 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 جب ترقی ہوتی گئی تو اس میں جو ہے کیمرہ بھی آ گیا، پھر گوگل بھی آ گیا، پھر یوٹیوب بھی داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ دنیا بھر کے گیم بھی اس میں آ گئے، ٹک ٹاک آ گیا، موج آ گیا، جتنے ایپ ہیں سب موبائل میں آ گئے. لیکن انصاف سے بتائیے، آج بھی کبھی یوٹیوب چلاتے رہیے، اچانک کسی کا فون آ جائے، کتنے ہی اہم ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو رک جائے گی، فون آنا شروع ہو جائے گا. کوئی کام کر رہے ہو آپ، موبائل آپ کے سارے کام کو روک دے گا، کال آنا شروع ہو جائے گی. گویا یہ موبائل ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ شاید موبائل اپنی بے زبانی میں یہ کہے جناب سنو، 2021 آ جائے یا 2070، کتنا ہی ڈیولپمنٹ ہو جائے اور کتنا ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہو، سارے کام کو تمہارے روک دوں گا، اس لیے کہ میری اصل خلقت ہوئی تھی بات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. یعنی موبائل ایک معمولی سا چھوٹا سا موبائل، ایک ٹیکنالوجی جب اپنی خلقت کے ہدف کو نہیں بھول پا رہا ہے تو ہم انسان اپنی مقصد خلقت حیات کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اب کچھ لوگ کہیں گے اگر ہمارے موبائل پہ فون آ بھی جاتا ہے تو ہم جو ہے اس کو کاٹ بھی دیتے ہیں. وہ جب اگر کوئی امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے، کوئی مختار نامہ دیکھ رہے ہیں یا گوگل پہ کوئی رزلٹ وغیرہ کو چیک کر رہے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور اگر 2-4 بار جو ہے کسی نے فون کر دیا تو ایک مرتبہ آپ اٹھا لیں گے، لیکن سامنے والے کی شامت ہوگی اب کی جو اٹھائیں گے آپ. تو صلوات پڑھتے محمد آل محمد. کہتے ہیں کہ ہم فون کاٹ دیں گے، تو کہتا موبائل کہتا وہ کاٹ دو، وہ آپ کی پرابلم ہے. وہی حال تو آج انسانوں کا، اذان ہوتی ہے نمبر کاٹ دیتے ہیں، اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ اگنور کرنا یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن 5 وقت میں دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ ہم کو متوجہ کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری مقصد خلقت حیات کیا ہے. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کوئی عذر خواہی نہیں کر سکتا. کم سے کم اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مومنین تو اب عذر خواہی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو، ہاں اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ہوں گے، ایک ہیں جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل مقصر. ایک ہوتا ہے لاپرواہ اور ایک ہے تک اس تک پہنچی ہی نہیں، نہ تعلیمات خدا پہنچی، نہ دین پہنچا، نہ شریعت پہنچی، تو ڈائریکٹ تھوڑی اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ بھی ایک شبہ جو ہے اکثر دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو جو ہے اللہ نے کیوں فلاں کو دوسری جگہ پیدا کیا، آپ کو فوکٹ میں کیوں پیدا کر دیا. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. اس لیے کہ اگر ایسا ہے کہ اس تک کوئی شریعت نہیں پہنچی، کوئی نماز نہ پہنچی، نہ کوئی روزہ پہنچا، نہ کوئی اس کا زکوٰۃ، کوئی احکام اس تک نہیں پہنچ پائے اگر، تو ڈائریکٹ اٹھا کے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اس کو ایک مقام پہ پھر رکھ، حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں پیدا ہوا ایسے گھر میں کہ جہاں اس کو اہل بیت مل سکتے،
اب ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ بتائیے اس کی کیا غلطی ہے اس بچے کی کہ جو ایسے گھر میں نہیں پیدا ہوا کہ جو ہے جس کو اہل بیت مل جاتے ہیں، اس کی کیا خطا ہے اگر وہ بغیر علی کو پہچانے مر گیا؟ اور خدا کہتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، حتیٰ کہ یہ بات اس میں بھی آئے گی، ایک بچہ اگر جو ہے زنا زادہ ہو تو ولادت حرام ہوئی نا، اور کیا ہے کہ جس کا ولادت پاک نہیں ہوگی اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی، اس کی کیا خطا ہے، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک لاٹھی لے کر کے آئے اور کھینچ کے ہم سیف صاحب کو مار دیں ایک ٹانگ پہ، دونوں ٹانگ ان کی ٹوٹ گئی، لے کے گئے دوبے کے یہاں، اور دوبے نے کہا کہ ان کو جو ہے 15 دن تک بیڈ ریسٹ چاہیے۔ یہ بتائیے غلطی کس کی ہے احسن بھائی، ان کی ہے یا میری؟ میری غلطی ہے، بہت سلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بھیا کوئی ان کو غلطی سے بھی مت ماریے گا، ظاہر ہے تو غلطی ان کی میری ہے، بھوگے گا کون؟ لیکن سیف صاحب نا۔ اب ان کو 15 دن تک ان کا پیر ٹوٹا رہے گا، ان کو بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا، دوائی لینی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کہیں بہت کھینچ کے مار دیا تو پتہ چلا ٹانگ گئی خدا نخواستہ کام سے، اب دوسری لگانا پڑ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ بہرحال ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ بات سے بالکل قریب ہو جائیں۔ کیا غلطی ہے ان کی اگر میں نے ان کو ایک لاٹھی مار دیا تو؟ خطا میری ہے، جرم میرا ہے۔ ہمارے اوپر دفعہ 307 لگے گی نا غالباً، اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، مر گئے خدا نخواستہ، خدا ان کو ہے تو 230 302 تب لگے گا۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس بنے گا نہیں بنے گا کہ کوشش کی کہ جان لے لیں؟ کہتے ہیں غلطی میری ہے، لیکن ان کو پھر بھی بھوگنا پڑے گا، ان کو پھر بھی زحمت ملے گی۔ یہ نہیں کہہ سکتے خدا میری کوئی خطا نہیں تھی مجھے کیوں؟ کیا دیکھو یہ ایسا سسٹم میں ہے، وہ اللہ کے ہاں ان کو اس کا ثواب ملے گا، ان کو اس کی جزا ملے گی، لوگ ان کے ساتھ جو سمپیتھی کریں گے، سمجھ گئے آپ، ان کو کھانے پینے کے ملے گا، مجھے برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کو بھوگنا ہوگا، اس لیے کہ یہ سسٹم میں ہے۔ جو میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں قریب، چونکہ سائنس اور اسٹوڈنٹ اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ تشریف فرما ہے تو سمجھ سکتے ہیں بات کو اور آسانی سے۔ جو چیز سسٹم میں ہے، جو چیز سسٹم میں وہ ہوگی، کہتے وہی حال یہاں پر ہے۔ اگر دو انسانوں نے گناہ کر لیا اور گناہ کے وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو ان دونوں لوگوں کی، ایک جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، چونکہ یہ سسٹم میں ہے کہ جب گناہ ہوگا تو نتیجہ، جیسا میں نے ان کو مارا، کہ اب یہ اس بچے کی غلطی نہیں ہے، بدقسمتی ہے کہ یہ اس کا مصداق قرار پایا، یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ یہ ان دونوں لوگوں کا مصداق قرار پایا۔ میں اردو والا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ لیکن ایسے ہی نہیں ہے کہ اگر زنا زادہ ہے تو خدا اٹھا کے ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے گا، تم تو زنا زادے ہو، تم تو جس کو کہتا تمہاری ولادت حرام ہے، وہ کہے گا نہیں خدا کی بارگاہ میں میری کیا غلطی ہے؟ ان دونوں لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے گناہ کیا ہے، میری ولادت ہوئی، میری کیا خطا ہے؟ خدا کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اگر اس کو اٹھا کے ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے؟ وہ بچہ کم سے کم یہ تو اعتراض کرے گا، یہ تو اچھا انصاف ہوا خدا کہ جو ایسے گھر میں پیدا ہو، مثلا ہم ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، فلاں ہیں، اور جو سستانی صاحب کے یہاں پیدا ہو وہ فری میں محبت اہل بیت پا کے جنت میں چلا جائے۔ اب ہمارے آپ کے اندر کیا سرخاب کا پر لگا تھا جو ایسے گھر میں پیدا ہو گئے کہ اہل بیت مل گئے؟ اللہ میاں کو نعوذ باللہ گھس دیا تھا ہم نے، یاد ہے کچھ دیے اللہ میاں کو؟ کیوں کہ یہ سسٹم میں ہے۔ اب یہیں سے ایک بات اور کہہ دوں، جیسے توجہ توجہ توجہ، جیسے یہ بچہ، توجہ، جیسے یہ بچہ زنا زادہ ہونے کے باوجود بھی جنت میں جا سکتا ہے، ابھی کیسے جائے گا بتا رہا ہوں، جنت میں جا سکتا ہے زنا زادہ ہونے کے باوجود بھی، ویسے ہی اگر کوئی بچہ زنا زادہ نہیں ہے، حلال کا ہے، اور ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ اہل بیت مل گئے، تو ہمارے لیے بھی ممکن ہے کہ پیدا ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔
دونوں طرف برابر ہے۔ جب وہ حرام ولادت کے باوجود جنت میں جا سکتا ہے، کیوں ابھی آ رہا ہے، تو ہم حلال ولادت کے باوجود بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ آپ کو اہل بیت مل جائیں، معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کی ولادت حلال ہے، معیار یہ ہے کہ آپ نے خود عمل کیسا کیا ہے، آپ نے خود کردار کیسا دکھایا ہے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونا معیار نہیں ہے، ممکن ہے۔ اب آئیے وہ بچہ کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں اگر پوری زندگی اس تک کوئی بھی احکامات نہیں پہنچے یا پہنچے وہ نہیں سمجھ سکا، لاپرواہی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت توجہ سے، یہ باریک مسئلہ، لاپرواہی نہیں کیا اگر اس نے، گرچہ وہ دینا زیادہ ہے، اگر اس نے لاپرواہی نہیں کیا اور اس نے اگنور نہیں کیا ہے، اس تک پہنچی ہی نہیں شریعت، یہ پہنچی تو وہ سمجھ نہیں پایا، پوری زندگی اسی عالم میں مر گیا، خدا کہتا ہے ہم اس کو ڈائریکٹ جہنم میں نہیں داخل کریں گے۔ کہاں رکھا جائے گا؟ کہ ان کے لیے ایک اور جگہ ہے، وہاں ان کو رکھا جائے گا، پھر ان کے سامنے اہل بیت کی محبت پیش کی جائے گی، اگر انہوں نے وہاں قبول کر لیا تو ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور اگر انہوں نے وہاں انکار کر دیا تب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کس کی بات ہے؟ اگر اس نے لاپرواہی نہیں کی۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ اس کو جو ہے سب سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت واقعاً ضروری ہے، اور امام حسین ایسے تھے، امام حسین، ساری باتوں کو اس نے سمجھا، اس کے باوجود بھی اگر انکار کر گئے، کہتے اب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ ڈائریکٹ جہنم میں نہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم شیعہ گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اور ایسے گھر میں پیدا ہو جائیں جہاں حسن مل جائیں، علی مل جائیں، حسین مل جائیں، زہرا مل جائیں، صادق مل جائیں، کاظم مل جائیں، رضا مل جائیں، محمد تقی مل جائیں، سب مل تو گئے ہم کو، لیکن پوری زندگی اس عالم میں ہم نے گزار دی، کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کیا علی کیا چاہتے تھے، زہرا کیا چاہتی تھی، حسن کیا چاہتے تھے، حسین کیا چاہتے تھے، اور پیغمبر کیا چاہتے تھے۔ ہم نے پوری زندگی اس عالم میں گزار دیا کہ کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ مقصد خدا کیا تھا، مقصد قیام امام حسین کیا تھا۔ کہتے ہیں اگر انسان نہیں توجہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی صرف حسین کو ماننے والے ہیں، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے توجہ کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہاں ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے معیار کیا ہے؟ حسین کی ماننا ہے، حسین کو ماننا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ معیار حسین کو ماننا نہیں ہے، حسین کی ماننا ہے۔ اگر ہم مقصد قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش نظر رکھتے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے، تاریخ شاہد ہے اس بات پر، 18,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا جناب مسلم کے ہاتھوں پر، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ اور ایک پہچان تو یہی ہے، ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو بھی شیعان علی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہی نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو طے ہو کہ جو شیعان علی جنت میں جائیں گے، ہم وہ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ یہ تو طے ہونا چاہیے، جو بھی راجہ پور کا ہوگا اس کو 2 لڈو ملے گا، تو جو راجہ پور کا ہے اس کو لڈو ملے گا، ہم راجہ پور کے ہیں کہ نہیں ہے یہ تو طے ہو۔ اس کے لیے آپ کو آدھار کارڈ کم سے کم دکھانا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو حسینی ہے، جو شیعہ ہے، جو محب حسین ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ من بکا علی الحسین ابکا اتبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے، رونے جیسی صورت بنائے، اس پر جنت واجب ہے۔ یہی تو بات چل رہی ہے اتنے دن سے عزیزان محترم۔ لہذا جب یہ طے ہو گیا
کہ سوائے شیعہ کے اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا شیعان علی کے جو واقعاً محب علی ہے، تو یہ ہم کو طے کرنا ہوگا کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہی 5-6 دن سے چل رہا ہے، ہم کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعاً شیعان علی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے ہم بندہ خدا ہیں کہ نہیں ہیں۔ بندہ خدا ہونے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا ہم ہدایت یافتہ ہیں کہ نہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر تقویٰ پایا جاتا نہیں پایا جاتا۔ تقویٰ سے پہلے دیکھنا ہوگا ہمارے اندر نفس لوامہ بیدار ہے، نفس امارہ بیدار ہے، کہ جس کا نفس امارہ بیدار ہو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے روایات کہتی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، تو اس میں سے ممکن ہے کہ ہم بھی ہوں، ہم آپ نہیں کو کہیں کہ ہم لوگ ہی امام کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کو کیا لگتا ہے جب امام آئیں گے تو ہماری طرف سے بالکل چڑھ کے ایک دم ہمیں سائڈ کر دیں گے، باقی پوری دنیا کے مار کے قتل کر کے گرا دیں گے۔ جب امام حساب کرنا شروع کریں گے تو دنیا کا مزاج کیا ہے؟ او دیکھو ان کی خاطر ہم نے اتنا اہتمام کرایا، اتنی ان کے لیے محفلیں کراتے تھے، اتنا ان کے لیے جو ہے ہم لڈو بانٹتے تھے، اتنا ان کے لیے ہم جشن کرتے تھے، اور یہ آ کے ہمارا ہی پتہ گول کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں روایات کہتی ہے کہ وہاں پر ممکن ہے کہ جیسے کوفے والوں نے حسین کا ساتھ چھوڑا تھا ظہور امام کے بعد، کچھ شیعہ نے علی کچھ چاہنے والے ایسے ہوں گے کہ جو ظہور کے بعد خود امام کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ تو ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم ان میں سے نہ قرار پائیں۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر۔ اچھا، ایک جہاں ساری پہچان، وہیں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو ٹٹولنا ہو کہ واقعاً ہم عاشق حسین، عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں، ہم واقعاً حسینی ہیں یا دعوی حسینی کرنے والے ہیں، اس کی ایک مثال اور ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ہم خود اس کا اندازہ لگائیں۔ کہتے ہیں سرداب میں امام دعا کر رہے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام۔ کیا دعا ہے؟ خدا ہمارے چاہنے والوں نے ہمارے بھروسے، اس کو بہت توجہ سنیے گا، آ جاتا ہوں پھر مصائب پہ، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں امام دعا کر رہے ہیں، امام کی دعا۔ اچھا یہ بتائیے دنیا میں ہماری آپ کی دعا قبول ہو چاہے نہ ہو، لیکن امام کی دعا تو ضرور قبول ہوگی نا، اس لیے کہ ان کے توفیل میں تو سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو خود ان کی دعا کیوں قبول نہ ہوگی؟ امام کی دعا کیا ہے؟ 2 دعائیں کی ہیں امام نے۔ امام کہتے ہیں خدا ہمارے چاہنے والوں نے ہماری محبت کے اوپر بھروسہ کر کے کچھ گناہ کر لیے ہیں، اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہیں تو ان کو معاف کر دے۔ یہ والا تو پتہ ہی نہیں پا سکتا انسان قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ امام نے کہا ہاں بالکل اللہ نے جو ہے قبول کر لیا ہے۔ دوسرا والا اس سے ہم خود پتہ کریں، دوسری دعا امام کہتے ہیں خدا اگر ان کے گناہ آپس میں ہوں، ان کے اور دوسروں کے درمیان ہوں، تو ان کو توفیق دے دے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ امام کی دعا دونوں قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ ہے قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی؟ کہتے ہیں اگر قبول ہوگی، مان لیجئے قبول ہو گئی اور ہم حیدر کو معافی نہیں کر پا رہے ہیں، تو امام کی دعا کہاں قبول ہوئی؟ صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر۔ آدم چچا سے ہماری لڑائی ہو گئی، ہم ان کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ہم کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں خدا اگر ان کے گناہ آپس میں ہو، آدم چچا اور طارف کے درمیان ہوں، خدا ان کو توفیق دے دے، ان کو توفیق دے دے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ہمیں توفیق نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہم ان کو معاف کریں، یہ ہمیں معاف کریں، تو کیا امام کی دعا قبول نہیں ہوئی کہ اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کی دعا ہے توفیق ضرور ہوگی، اس کا مطلب دوسری والی بات ہے کہ پھر امام نے جن شیعوں کے لیے دعا کی ہے وہ ہم اور آدم چچا نہیں ہیں، جن کے لیے امام نے دعا کیا ان کو توفیق ہوگی۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ اگر آپ ہم کو نہیں معاف کر سکتے تو اس کا مطلب کہ ہم امام کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور اگر
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم محب حسین ہیں، ہم عاشق حسین ہیں، تو پھر کہہ دیجئے کہ امام دعا کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا ایک چیز کیا ہے، ہمارے والد صاحب نے کہا ہے تعریف کچھ ہو جائے آج کے بعد اگر آدم چچا سے بات کیے تمہاری خیریت نہیں ہے، تم کو آگ کر دوں گا۔ ابا ہمارے وصیت کر دی ہم سے، تعریف اگر تم نے بات کی حیدر سے تم نے بات کیا تو آج کے بعد تم کو آگ کر دوں گا۔ انصاف سے بتائیے اگر ہم حیدر سے بات کر لیں تو آگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ صلوات بر محمد آل۔ ارے سامنے ایک مثال دے دیں، ہمارے والد صاحب نے کہا اگر آج کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھی تو آگ کر دوں گا۔ اب انصاف سے بتائیے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ہے بڑا سمجھدار مجمع ہے، صلوات علی محمد آل محمد۔ پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے احسن بھائی؟ اس لیے کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں حکم خدا کے مقابلے میں باپ کا حکم نہیں چلے گا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ باپ کا حکم وہیں تک ہے جہاں تک حکم خدا پامال نہ ہونے پائے۔ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ آج کے بعد اگر تم نے روزہ رکھا تو آگ کر دوں گا۔ روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے۔ کہا اگر حج کیا تو آگ کر دوں گا، زکوٰۃ دیا تو آگ کر دوں گا۔ حیدر کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھایا تو آگ کر دوں گا۔ اپنی پھوپھی کے گھر گئے تو آگ کر دوں گا۔ ماموں سے جو ہے مسکرا کے ملے تو آگ کر دوں گا۔ ابا کے پاس پاور ہے بھیا، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اور کیا باپ کے پاس پاور ہے پاور واقعاً ہے۔ باپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ اگر چاہ لے تو آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ حدیث سنا دوں، کتاب ہے جامع السعادات، پیغمبر فرماتے کل المسلمین یرونی یوم القیامہ الا عاق الوالدین وشارب الخمر ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ۔ ہم نے کہا کہ بھائی جو آدمی جو ہے بہت اچھے لوگ ہوں گے ان کو اے سی کا ٹکٹ دوں گا، جو تھوڑا لو لے بدماش قسم کے ہوں گے ٹیڑھے آدمی ہوں گے ان کو سلیپر کا ٹکٹ دوں گا، اور ان لوگوں کو جو ہے چالو کا دیا جائے گا۔ تو ایک بات تو سمجھیں، جب بدماشوں کو سلیپر کا مل رہا ہے اور ان کو چالو کا مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بدماش سے بدتر ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام کو صرف اور صرف وہ دیکھے گا جس کے پاس ایمان اور مؤمن اور متقی ہوگا، لیکن محمد اور علی کو سب دیکھیں گے، کوئی قید نہیں اس میں، سب دیکھیں گے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے جب محمد اور علی کو سب دیکھ رہے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، تو جو محمد اور علی کو بھی نہ دیکھنے پائے وہ کتنا بدبخت ہوگا۔ اس میں سے ایک ہے عاق کے والدین، یہ حدیث ہے۔ پیغمبر ہم کو دیکھ سکتے ہیں کل المسلمین یرونی یوم القیامہ، سارے مسلمان دیکھ سکتے ہیں۔ 3 لوگ ہیں، پہلا عاق الوالدین، جن کو ان کے والدین نے عاق کر دیا ہو وہ نہیں دیکھ سکتا ہم کو، وشارب الخمر، اور جو شراب پیتا ہو اس کو بھی، اور ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ، اور جو میرا نام سنتا ہو مجھ پر صلوات نہ پڑھتا ہو۔ صلوات۔ لہذا باپ کی بڑی اہمیت ہے، باپ کی بڑی عظمت ہے، لیکن ابا نے کہا کہ اگر آج کے بعد چھوٹے والے خالو کے گھر گئے پانی پینے کے لیے تمہاری خیریت نہیں، آگ کر دوں گا۔ انصاف سے بتائیے، ہاں اگر یہ ہے مستحبی چیزیں ہیں، مستحبی چیزیں ہیں جس سے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مثلا حیدر صاحب نے اپنے یہاں مجلس رکھی، ہمارے والد صاحب نے کہا کہ جو ہے حیدر کے یہاں نہ جاؤ، اگر باپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ کون سی تکلیف؟ اگر باپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ نہ جائیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ لیکن کون سی تکلیف کا؟ وہ تکلیف کہ وہ محبت میں کہہ رہا ہو بیٹا جاؤ گے گر جاؤ گے، ٹھنڈک لگ جائے گی، سٹک جاؤ گے، یہ والی تکلیف، دوسری تکلیف نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔
ہم نے اپنے ابا سے کہا پاپا سمت پور 2-3 سال پہلے پاپا سمت پور چلے جائیں شب داری میں. کہنے بیٹا رات بہت ہو گئی ہے جانے دو. رک گئے. پھر ان کو لگا کہ بچے کا اندر سے من ہے جانے کا تو کیوں روکیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جانا ہے تو سریش بھیا کو لے لو, کم سے کم ساتھ میں کوئی بڑا ہونا چاہیے. تو یہ ہے تکلیف کہ اگر ان کو یہ لگ رہا کہ سمت پور کا راستہ ایک بڑا بھیانک تھا, ادھر سے سرپت اور پت میں کب کیا نکلا ہے پتہ ہی نہیں ہے, تو شاید اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. جب تک حکم خدا پامال نہ ہو رہا ہو, اگر حکم خدا پامال ہو رہا ہے تو پھر اس میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. اس میں ہم کو پہلے مقصد خدا اور حکم خدا کو اوپر رکھنا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. لہذا امام کی دعا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو اگر ہم معاف کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھما کرتے ہیں, تب تو ہم واقعاً, ورنہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. لہذا اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو عزادار, اپنے آپ کو سچا حسینی, اپنے آپ کو سچا عاشق حسین کہتے ہیں, تو ہم کو یہ چاہیے, المؤمن مومن مومن کا بھائی ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم مل کے رہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اور یہی پیغام دینے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا آئے تھے. یہی تو امام کا مقصد تھا. امام کہتے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اگر واقعاً ہماری اصلاح ہوتی ہے امام کا نکلنا کامیاب ہو گیا, ورنہ شاید جناب علی اکبر وہاں سے اگر دیکھ رہے ہو, بابا میں نے اپنا کلیجہ اسی لیے دیا تھا کہ ہمارے چاہنے والے ہدایت یافتہ نہ ہونے پائیں. اے بابا ہم نے کلیجہ اس لیے دیا تھا. شاید جناب زینب یہ کہیں ہم نے اپنی چادر اس لیے دی تھی تاکہ ہماری جو کنیزیں ہیں ان کے سروں پہ چادر آ جائے. شاید علی اصغر کہیں کہ ہم نے اپنا گلا اس لیے دیا تھا تاکہ ہمارے نانا کی جو امت ہے وہ اصلاح پا جائے, وہ راہ راست پر آ جائیں. آج 6 محرم الحرام ہے, کہتے ہیں کہ یہ تاریخ مخصوص ہے ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر سے. روایات کہتی ہے کہ امام علی اکبر کو اس قدر چاہتے تھے, آسان نہیں تھا امام کے لیے علی اکبر کو اجازت دینا, اور روایات کہتی ہے کہ امام نے علی اکبر کو اجازت دیا بھی نہیں ہے. ایک طریقہ ایسا اپنایا ہے کہ جس سے اکبر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہاں بابا اب راضی ہو گئے ہیں. پہلے امام نے کہا اکبر بیٹا میرے لال, اگر تمہیں اجازت چاہیے تو جا کے پھوپھی زینب سے لو کہ جس نے تمہیں 18 سال اسی خواہش میں پالا تھا کہ جب تم جوان ہوگے تو ایک چاند سی دلہن لے کر کے آؤں گی. جناب علی اکبر خیمے میں آئے ہیں, جیسے ہی آواز دی پھوپھی اماں خدا حافظ, زینب نے باہیں ڈال دی, بیٹا علی اکبر میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا, بیٹا میری خواہش تھی کہ جب تم جوان ہوگے تو تمہاری شادی رچاؤں گی. روایات کہتی ہے علی اکبر اس طرح سے خیمے سے نکلے ہیں, حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. ایک مرتبہ علی اکبر آ کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام اب کیا کریں؟ ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اکبر جانے کے لیے تیار ہیں, روایات کہتی ہے ابھی بھی حسین نے اجازت نہیں دیا. میں ایک طریقہ ایسا اپنایا ہے جس سے اکبر کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا, کہا معبود تو گواہ رہنا, میں نے تیری راہ میں اب اس کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے حبیب سے مشابہت رکھتا ہے. روایات کہتی جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, ابھی کچھ دور چلے تھے, ایک آہٹ محسوس ہوئی, مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. اکبر گھوڑے سے اتر گئے. اے بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے. حسین ایک قیامت کا جملہ امام نے کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو میں تم سے پوچھتا کہ
کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اے بابا اگر آپ کہیں تو میں نہیں جاتا، نہیں میرے لال جاؤ، مگر باپ کی یہ خواہش ہے کہ مڑ مڑ کے ہمیں دیکھتے رہو۔ روایات کہتی ہے کہ علی اکبر بس ایک مصائب آپ کے سامنے پیش کرنا اور ختم دعا۔ علی اکبر میدان میں آئے ہیں، جنگ کرنا شروع کی۔ روایات کہتی ہے علی اکبر جنگ کر رہے ہیں، اسی اثنا میں ایک ظالم نے چھپ کے اکبر کے سینے پہ ایک نیزہ مارا، اکبر سے سنبھلا نہ گیا، زمین پہ تشریف لائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، خدا ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ روایات کہتی ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں نا، حسین مقتل کی جانب بڑھے ہیں، میرے لال باپ کی بینائی چلی گئی ہے، بیٹا کہاں ہو؟ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ایک مصائب وہ آپ سن لے جو کربلا کے میدان میں امام پہ ٹوٹا ہے۔ روایات کہتے ہیں امام علی اکبر کے سرانے پہنچے ہیں، خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھے ہیں۔ میرے لال سینے پہ کیوں ہاتھ رکھ رہے ہو؟ اے بابا برچی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے یا علی کہہ کر جو آستین کو سمیٹا، برچی کی انی کو نکالنا چاہا ہے۔ روایات کہتی ہے برچی کی انی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آیا۔ روایات کہتی حسین کو سکتہ طاری ہو گیا، اکبر کی لاش کو رکھ دیا، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی اکبر کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو ملتے ہیں۔ ایک مرثیہ پڑا میرے لال تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ روایات کہتی ہے اب حسین اکبر کی لاش کو خیمے میں کیسے لے کر کے جائیں؟ بس یہ مصائب سن لیں اور ختم دعا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایات کہتی حسین نے علی اکبر کے لاشے کو چاہا کہ کسی طرح خیمے میں پہنچائیں، امام نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھوں کو ڈالا ہے، حسین سے اکبر کی لاش نہیں اٹھ رہی ہے۔ 57 برس کا بوڑھا امام، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا امام کہتے ہیں، روایت کہتے ہیں امام علی اکبر کی لاش کو نہ اٹھا سکے، کمر میں ہاتھوں کو رکھا ہے۔ امام علی اکبر کے لاشے کو لے کے چل رہے تھے، علی اکبر کا پیر زمین کربلا پہ خط کرتا جاتا تھا۔ بیتنا سمجھ لیں امام اکبر کی لاش کو رکوع کے عالم میں ایسے لے کر کے جا رہے تھے جیسے کوئی 6 مہینے، جیسے کوئی کم سن بچہ اپنے ہم سن بچے کو گود اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے۔ روایات کہتی ہے اس عالم میں حسین علی اکبر کو لے کے خیمے کی طرف چلے ہیں۔ روایات کہتی ہے کچھ دور چلے ہیں، اکبر کی لاش کو رکھ دیا، پھر کچھ دور چلے ہیں، اکبر کی لاش کو رکھ دیا۔ روایات کہتی جب حسین سے علی اکبر کی لاش نہ لے جائی گئی، خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین سے اکبر کی لاش نہیں اٹھتی۔ اکبر کی لاش خیمے میں آئی ہے، زینب نے اپنے آپ کو اکبر کی لاش پہ گرا دیا۔ میرے لال کیا زینب نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا کہ جب تم جاؤ گے میرے لال تمہاری لاش پہ زینب گریا کرے گی؟ اے بیٹا زینب کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی نہ چاہتی، تمہاری دلہن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جو بھی شیعان حیدر کرار دنیا کی جس گوشے و چپے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا خصوصاً بیمار کربلا علیہ السلام کا شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا خدا منی رضا چچا کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔